عوام میں طرح طرح کے بے بنیاد خیالات، نحوست پر مبنی غلط تصورات، توہمات اور بدشگونیاں عام ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی حقیقت نہیں، جیسے مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو لگانا اچھا نہیں، رات کو ناخن کاٹنا اچھا نہیں، رات کو بال کاٹنا اچھا نہیں، بدھ یا جمعے کو کپڑے دھونا اچھا نہیں، چپل الٹی پڑی ہو تو اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، چارپائی پر بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلانے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یا بندہ مقروض ہو جاتا ہے، گھر کی دیوار پر کوا بیٹھ کر آواز نکالے تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، بلی راستہ کاٹ لے یعنی آگے سے گزر جائے تو یہ نحوست کی علامت ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنے کام اور سفر کا ارادہ ہی ترک کر لیتے ہیں، آنکھ بار بار پھڑکتی رہے تو یہ اچھا نہیں، قینچی یوں ہی چلانے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، صبح کے وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی وجہ سے پورے دن کو منحوس سمجھنا، جس مہینے میں کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھنا، ماہ محرم، ذی قعدہ، سفر اور شوال میں نکاح یا خوشی کی تقریبات کو منحوس یا مایوس سمجھنا، سفر کو نحوست والا مہینہ قرار دینا، جنازہ پاس سے گزر رہا ہو تو اس وقت سر ڈھانپ لینا چاہیے ورنہ موت کا سایہ ہوتا ہے، بچے کو میت کے قریب نہیں لے جانا چاہیے، میت کے کپڑے صدقہ کر دینے چاہیے ورنہ تو اس کا گھر کے افراد پر برا اثر پڑتا ہے، ہر جمعرات کو فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور وہ کھانا مانگتی ہیں، الو کی آواز کو نحوست والا قرار دینا، چمگادڑ کی کثرت کو نحوست سمجھنا، میت کے استعمال شدہ کپڑوں کو نحوست کی وجہ قرار دینا، گھر میں مکڑی کے جالوں کو نحوست سمجھنا، دھوپ میں بارش ہونے کو اچھا نہ سمجھنا، بچے کو اس کی پیدائش کے 40 دن تک گھر سے باہر لے جانے کو برا سمجھنا، اپنے یا کسی اور شخص کے گلے کو ہاتھ لگ جائے تو اس میں پھونک مارنے کو ضروری سمجھنا، جھاڑو پر پاؤں پڑ جائے تو اس پر ذرا سا تھوکنے کا نظریہ، الغرض اس طرح کی بہت سی باتیں اور نظریات عوام میں رائج ہیں جو کہ واضح طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں، ان تمام باتوں کی اصلاح سے متعلق چند بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسلام میں ایسے توہمات اور بدشگونیوں کا کوئی تصور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرض کا اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو لگنا بدشگونی، مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تمام تر بدشگونیوں، بدفعلیوں، توہمات اور سفر سے متعلق نحوست کے خیالات کی بالکل نفی ہو جاتی ہے، علماء اکرام سے جا کر ان احادیث کو معلوم کرنا چاہیے، یہ احادیث یقیناً متعدد غلط فہمیوں کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اسلام میں نحوست کا تصور۔ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال، کسی مکان، کسی شخص یا کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے نحوست کا یہ نظریہ ہی باطل اور بے بنیاد ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی بخوبی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے واضح طور پر عوام میں رائج نحوست سے متعلق تمام نظریات کی تردید ہو جاتی ہے۔ نحوست کی اصل وجہ گناہ اور نافرمانیاں ہیں، البتہ یہ یاد رکھیں کہ نحوست صرف اور صرف گناہ اور بدعمالی میں ہے، ساری نحوستیں اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ آج کا مسلمان دنوں، مہینوں اور چیزوں کو نحوست زدہ قرار دے کر ان سے تو گریز کر لیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا، جو کہ نحوست کی اصل وجہ ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، غیبت، بدنظری، خیانت، ناچ گانے، بے حیائی، مخلوط تقریبات، ہندوانہ رسومات، شادی بیاہ کی ناجائز خرافات، غیروں کی نقالی اور حرام خوری سمیت بہت سی اللہ کی نافرمانیاں عام ہو چکی ہیں۔ یہ اصل سبب ہے نحوست کا۔ شیطان نے نحوست کے حقیقی اسباب و وجوہات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر لی ہیں، جن میں ہم مبتلا ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے عذاب اور بربادی کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں۔ آج ہم بے بنیاد توہمات اور تصورات کی وجہ سے تو خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ آج اپنی سیاہکاریوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ان کی وجہ سے ہم کتنے سنگین عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے ہماری نافرمانیوں کو کس قدر مزین کر کے پیش کیا ہے، گناہوں کی سنگینی کس طرح دلوں سے مٹا دی ہے، اللہ کی نافرمانی کس قدر ہلکی چیز تصور کی جاتی ہے۔
یہ یاد رہے کہ دنیا کی ساری نحوستیں اور بربادیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں وجود پاتی ہیں، جبکہ ساری برکتیں اور کامیابیاں تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ تمام تر توہمات اور بدشگونیاں بلا دلیل ہیں۔ جب ایک نظریہ اور تصور قائم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کسی معقول اور معتبر دلیل کا ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد پر اس تصور اور خیال کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ لیکن جو باتیں کسی معتبر دلیل سے ثابت نہ ہوں تو ان کی خوبی یہی ہے کہ انہیں ہرگز قبول نہ کیا جائے بلکہ بالکلیہ مسترد کر دیا جائے۔ یہی حال ان تمام بدشگونیوں، بدفعلیوں، توہمات اور سفر سے متعلق نحوست کے خیالات کا بھی ہے کہ یہ سب بلا دلیل ہیں، اس لیے یہ اسی قابل ہیں کہ انہیں مسترد کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے نظریات اور تصورات یوں ہی بے بنیاد اور من گھڑت نہیں ہوا کرتے۔